کی برابری کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، خصوصاً بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، جس مومن نے مجھے یا آپ کو دعا کے لیے کہا ہے ان تمام کی حاجات کی برابری کے لیے، اپنی عبادات کو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ ہونے کے لیے، صحیح معنوں میں دین محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کے لیے، ظہور امام زمانہ کے لیے بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سید اسلم معف الجود سر اللہ فی کل موجود، نقطہ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، محمود الاحمد، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي من الصالحين صلوات۔ عزیزان محترم، صاحبان گرامی قدر، سلسلہ عبادت زیادہ طویل نہیں ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ کوشش ہوگی کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ الفاظ ادا ہوں جو آپ کے، میرے اور بانیان مجلس کے نامہ اعمال میں اضافے کا باعث بن جائیں، اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ کہوں گا اسے آپ فضیلت اہل بیت نہیں سمجھیں گے، مجھ حقیر کی معرفت سمجھیں گے۔ کیوں کہ فضیلت بہت زیادہ ہے، معرفت میں کمی ہو سکتی ہے۔ معرفت ہر ایک شخص کی اس کے معیار کے مطابق ہے، اس کے ظرف کے مطابق ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی کے ایمان کے 10 درجے نہ ہوتے، کسی کے 9 درجے نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد نے ہر ایک کو اپنی ویسی معرفت عطا نہیں کی، یہی کہ ایک کو یوں کہہ دوں کہ اگر یہ بات نہ کرتا، اگر میرے سامنے معصوم کا وہ فرمان نہ ہوتا کہ ہم نے اپنے جو فضائل سلمان کو بتائے تھے ابو ذر کو نہیں بتائے، جو مقداد کو بتائے تھے کمبر کو نہیں بتائے، یعنی جس کا جیسا ظرف اس کی ویسی معرفت، کیونکہ آل محمد جانتے تھے کہ کچھ اس دور میں ہوں گے جنہیں علی برداشت نہیں ہوگا، کچھ اس دور میں ہوں گے جنہیں علی برداشت نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے۔ بہت جلدی بات تمام ہو جائے گی، لیکن ٹریفک کے معاملات ایسے رہے کہ امروہہ سے یہاں پہنچنے میں وہ رستہ پورا ایک طرف اور یہ چورنگی پوری ایک طرف، اتنا ٹریفک جام تھا کہ وہ 15 منٹ وہیں نکل گئے۔ خیر بہرحال آپ کی زیارت ہو گئی ہے، خدا اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے۔ کعبہ دیکھنا عبادت ہے، قرآن دیکھنا عبادت ہے، عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، والد کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے، غصے سے دیکھنا عبادت نہیں ہے، محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ نوجوان دوست میرے سامنے تو کم ہیں، لیکن مجھے یقین ہے میری آواز جا رہی ہے جہاں جہاں موجود ہوں گے کہ والد کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ دیکھنا عبادت ہے، یا قرآن دیکھنا عبادت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کعبہ دیکھو تو اسی وقت میں قرآن نہیں دیکھ سکتے، قرآن دیکھو تو اسی وقت کعبہ نہیں دیکھ سکتے، والد کے چہرے کو دیکھو تو عالم کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، عالم کا چہرہ دیکھو تو والد کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، یعنی ایک وقت میں ایک عبادت ہوگی۔ لیکن اگر دل چاہے کہ ایک وقت میں ساری عبادتیں ہوں تو اب نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی اللہ علی محمد و آل محمد و آل۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے یا علی
میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، یعنی والد کا چہرہ دیکھو اور علی کے چہرے کو دیکھو تو عبادت کا ثواب ہو جاتا ہے، یا علی میرے بعد آپ سب سے بڑے عالم ہیں، یعنی عالم کا چہرہ دیکھو یا علی کا چہرہ دیکھو تو عبادت کا ثواب ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، نبی نے فرمایا یا علی قرآن پڑھنا عبادت ہے یا علی علی کرنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے یا علی علی کرنا عبادت ہے۔ اور چوتھی بات کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، تو آسان کر رہا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوئی اور یہ کارواں پورا قافلہ پورا مکے میں داخل ہوا، کعبے کے قریب پہنچا تو میرے نبی نے فرمایا حضرت بلال سے، بلال آذان دو۔ کہ یا رسول خدا آذان دو؟ کہاں؟ آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آذان دو۔ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے اور دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ رسول خدا نے پوچھا بلال کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول خدا آج سے پہلے جب بھی آذان دیتا تھا تو رخ کعبے کی طرف کرتا تھا پھر آذان دیتا تھا، اب آج آپ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، تو یہ بتائیے کہ کہاں دیکھ کے آذان دو؟ کہ نبی نے فرمایا بلال علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے آذان دو، کیونکہ علی کی مثال کعبے کی سی مثال ہے۔ درود پڑھیں گے محمد والے محمد کی ذات پر، صلی اللہ علی محمد وآل محمد وآجر۔ مجھے یقین ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہوں گے، میں تو سفر کر کے آ رہا ہوں، میں نہیں تھکا، لیکن بہرحال بات بہت جلدی تمام کر رہا ہوں کہ یعنی علی کی مثال کعبے کی سی مثال ہے۔ بس ایک علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے کہ اگر بیٹھ کر قرآن پڑھنے کا ایک پروٹوکول ہے کہ پہلے وضو کرو، قرآن کھولو پھر پڑھو، تو قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا ذکر عبادت ہے، یعنی قرآن پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن کھولو پھر پڑھو تو عبادت ہے، لیکن اگر بیٹھ کر علی علی کہتے رہو تو ویسے ہی عبادت کا ثواب ہو رہا، یعنی بیٹھ کر اگر سب مل کر حیدری آل آل، یعنی اگر بیٹھ کر قرآن کہتے رہو تو عبادت نہیں ہے، لیکن اگر بیٹھ کر علی علی کہتے رہو تو عبادت کا ثواب ہے۔ عزیزان محترم، یہ ذکر ان ہستیوں کا ہے کہ جنہوں نے آل محمد کی، جو آل محمد کے جنہوں نے معرفت توحید کروائی ہے۔ معرفت توحید اگر آل محمد نہ ہوتے تو انسان کے لیے ممکن نہیں تھی کہ وہ اپنے رب کی معرفت کر پاتا، یعنی اب کوئی اپنی پیشانی پہ بنے ہوئے سجدے کے نشان سے نہ سمجھے کہ کوئی اللہ ہے جسے وہ سجدہ کر رہا ہے، جب پیشانی علی کو سجدے میں دیکھے تو سمجھ جائے کوئی ہے جسے علی بھی سجدہ کر رہا ہے، جسے علی سجدہ کرے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی پہچان کروانے نہیں آئے بلکہ یہ معرفت توحید کے لیے آئے تھے، ورنہ جس دور میں یہ آئے تھے اس دور میں اپنی پہچان کروانا بہت آسان تھا۔ اس دور میں جس دور میں یہ آئے تھے کوئی درختوں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سانپ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی ستارے کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا تھا، کسی نے انسانوں کی عبادت کی، انسانوں کی پوجا کی۔ انہوں نے آ کے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے سورج کو پلٹا کے بتا دیا سورج خدا نہیں ہوتا، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے چاند خدا نہیں ہوتا، ستارے کو اپنے در پہ اتار کے بتا دیا ستارہ خدا نہیں ہوتا، درختوں سے گفتگو کر کے بتا دیا درخت خدا نہیں ہوتے، سانپوں کو چیر کے بتا دیا سانپ خدا نہیں ہوتے۔ جب بندوں نے سوچا کہ یہ خدا ہیں تو انہوں نے خود سجدہ کر کے بتا دیا بندہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، خود سجدہ کر کے بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ معرفت توحید کا ایک ذریعہ آل محمد کی ذات ہے۔ 73 صفاتیں اللہ کی، 72 آل محمد کو دے دی، ایک اپنے پاس رکھی تاکہ عبد اور معبود کا رشتہ برقرار رہے، تاکہ یہ پتہ چلتا رہے کہ سجدہ کرنے والے کون ہیں، جسے سجدہ ہو رہا ہے وہ کون ہے۔ یہی وجہ ہے 72 انہیں دے دی، ایک اپنے پاس رکھی۔ آسان کر رہا ہوں، کوئی ہو سکتا ہے سوچے کہ بھائی کیسی صفات ہیں جو ان کو دے دی، آسان کروں عزیزان محترم، یعنی ہو سکتا ہے کہ پروردگار کی آواز آئے میں بارگاہ خداوندی میں ہاتھ جوڑ کے رکھوں پالنے والے، تو نے اپنی ساری صفات انہیں دے دی ہیں، تو اپنی صفات کا مظہر انہیں بنا رہا ہے، تو کیسے بنا رہا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی اور خاموش تم نہیں سمجھو گے، میں محمود ہوں میں نے محمد کو بھیجا، میں اعلیٰ ہوں میں نے علی کو بھیجا، میں فاطر السماوات والارض ہوں میں نے فاطمہ کو بھیجا، میں محسن ہوں میں نے حسن کو بھیجا، میں قدیم الاحسان ہوں میں نے حسین کو بھیجا، میں محمود و مسجود ہوں میں نے سید سجاد کو بھیجا، میں حلیم و خبیر ہوں میں نے باقر علم الاولین والآخرین کو بھیجا، میں اصدق القائلین ہوں میں نے جعفر صادق کو بھیجا، غیظ و غضب پہ مجھے قابو میں نے موسی کاظم کو بھیجا، رضائیت کا مرکز میری ذات علی رضا کو بھیجا، تقوی میرے لیے محمد تقی کو بھیجا، نقابت اور پاکیزگی میری تھی علی النقی کو بھیجا، ہیبت میری ہے حسن عسکری کو بھیجا، میں غیب مطلق ہوں حجت دوران مہدی غیب مطلق کو بھیجا۔ ضرورت پڑھیں گے محمد وآل محمد کی ذات، اس سے بہتر درود پڑھ سکتے ہیں محمد وآل محمد کی ذات پر، صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل۔
یعنی عزیزان محترم آل محمد وہ جو معرفت توحید کا ایک ذریعہ ہیں. معرفت توحید تو بہت دور، اگر آل محمد کی ذات نہ ہوتی تو انسان قرآن نہیں سمجھ پاتا. قرآن بہت دور ہے، حدیث سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہمارے اذہان اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں پتہ چلتا. یہ تو دیانت پیغمبر ہے کہ انہوں نے حدیث کو حدیث بتایا، قرآن کو قرآن بتایا. یعنی جیسی حدیث تھی اسے حدیث بتایا، جیسا قرآن تھا ویسا قرآن بتایا. اگر محمد سرکار ختمی مرتبت قرآن کو حدیث کہہ دیتے یا حدیث کو قرآن کہہ دیتے تو انسانوں کے ذہن اس قابل نہیں تھے کہ وہ فرق کر سکتے. دیانت پیغمبر یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو حدیث بتایا، قرآن کو قرآن بتایا. یعنی یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ جب اللہ نے انہیں بھیجا تو بھیج رہا تھا خاکی کے درمیان، بنا رہا تھا نوری. بھیج رہا تھا خاکیوں کے درمیان، بنا رہا تھا نوری. تو کہتا ہوا نظر آیا کہ جاؤ مگر اپنی طینت بدل کر جاؤ، اپنا نور بدل کر جاؤ، اپنی ہیبت بدل کر جاؤ تاکہ انسان تم سے فائدہ اٹھا سکیں. تو جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، اگر قرآن ورق پہ نہ آتا تو تلاوت نہ ہوتی، آل محمد لباس بشر میں نہ آتے تو ہدایت نہ ہوتی. قرآن اگر ورق پہ نہ آتا تو تلاوت نہ ہوتی، آل محمد لباس بشر میں نہ آتے تو ہدایت نہ ہوتی. انسان انہیں پہچان نہیں پاتا، کیوں کہ اللہ نے انہیں نوری بنایا تھا. آسان کر رہا ہوں اور بات کو تمام کر رہا ہوں، اسی سے متصل ہو رہا ہوں. بھئی اس وقت اپنے انداز سے پیش کر دیتا ہوں، میں کبھی بھی یہ سوچ کے نہیں پڑھتا کہ لوگ کتنے ہیں. مجھے اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جو آنے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں. یعنی عزیزان محترم بھئی اللہ نے جب انہیں بنایا اس وقت جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا، یا تو کن کہنے والا تھا یا فیکون ہونے والا تھا، یا تو بننے والا تھا یا بنانے والا تھا. پھر جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، یا تو عاشق تھا یا محبوب تھا، یا تو محمد تھا یا محمود تھا. تو اس نے سوچا کہ میرا محبوب ہے اکیلا، کہیں ایسا نہ ہو بور ہو جائے. تو اس نے سوچا اور بناؤں. پھر سوچنے لگا کہ اس جیسے بناؤں یا اس سے بہتر بناؤں. تو اس نے انہی نور میں سے سوچنے لگا کہ اگر اس سے بہتر بناؤں تو یہ محبوب نہیں رہے گا، اس سے ہلکا بناؤں تو وہ محبوب کے جیسا نہیں رہے گا. تو اس نے کیا کیا، اس نے اسی نور میں سے چند ٹکڑے کیے، پہلے کو بھی محمد، دوسرے کو بھی محمد، تیسرے کو بھی محمد، چوتھے کو بھی محمد، پانچویں کو بھی محمد، چھٹے کو بھی محمد، ساتویں کو بھی محمد، آٹھویں کو بھی محمد، نویں کو بھی محمد، دسویں کو بھی محمد، گیارہویں کو بھی محمد، بارہویں کو بھی محمد. اور جب سب کو بنا چکا تو کہتا ہوا نظر آیا، آخری کو نبوت کا آخری بنا رہا، پہلے کو نبوت کا آخری بنا رہا ہوں، آخری کو امامت کا آخری بنا رہا ہوں. پہلا نبوت کا آخری بن کے آ رہا ہے، آخری امامت کا آخری بن کے آ رہا ہے. تو میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا پالنے والے ایک کو بنا رہا ہے نبوت کا آخری، ایک کو بنا رہا ہے امامت کا آخری، یہ دونوں الگ نہیں ہو جائیں گے؟ تو عجب نہیں جواب آئے، خاموش تم نہیں سمجھو گے، یہ الگ نہیں ہو جائیں گے، ہم ان کو جوڑ کے رکھیں گے، پہلے سے آخری کو جوڑ کے رکھیں گے. میں نے کہا کیسے جوڑ کے رکھیں گے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. ہم بیچ میں فاطمہ نام کی ایک ایسی ہستی کو رکھیں گے کہ جس سے پہلے کا رشتہ بھی جوڑ دیں گے، آخری کا رشتہ بھی جوڑ دیں گے. فرق یہ ہوگا، پہلا اس کا بابا بن کر آ جائے گا، آخری اس کا بیٹا بن کر آ جائے گا. ضرورت پڑیں گے محمد والے محمد کی ذات پر. پہلا اس کا بابا بن کر آئے گا، آخری اس کا بیٹا بن کر آئے گا. بس عزیزو بات تمام کر رہا ہوں، یاد رہے یہ دور اس ہستی کا ہے جسے صاحب العصر والزمان کہا جاتا ہے. آنے والے ہیں، کبھی بھی آ جائیں گے. کب آئیں گے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، جو کہہ دے جھوٹا ہے، کذاب ہے. آنا ہے، یہ بات طے ہے کہ آنا ہے. جیسے سرکار کا نام ویسے میرے 12ویں کا نام، پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، سب کے سب محمد، کلنا محمد. جیسا پہلے کا کردار ویسا آخری کا کردار، یعنی جیسا پہلے کا قول ویسا آخری کا قول، جیسا پہلے کا عمل ویسا آخری کا عمل. جملہ میرا نہیں ہے، جملہ ہے حضرت علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ. وہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے آل محمد پہ تلوار اٹھائی، تیر اٹھائے، پتھر اٹھائے، مگر کوئی کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکا. اتنا مضبوط کردار ہے ان سب کا، پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد. بس یہ دور آخری محمد کا ہے، یہ دور آخری محمد کا. اور یہ بات نہ کرتا اگر میرے سامنے قرآن کی آیت نہ ہوتی، حدیث نہ ہوتی. یعنی وہ تمہیں تمہارے پروٹوکول کے ساتھ نہیں بلائیں گے، ہم تمہیں تمہارے پروٹوکول کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تمہیں تمہاری دولت کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تمہیں تمہاری ہیبت کے ساتھ نہیں بلائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کا مطلب ہے مولا علی کے دور میں جو تھے مولا علی کے ساتھ،
امام حسن کے دور میں جو تھے امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے دور میں جو تھے امام حسین کے ساتھ، جو 12ویں کے دور میں جی رہے ہیں 12ویں کے ساتھ، وہ 12ویں کے ساتھ آئیں گے۔ حیدری عالیہ، آپ سلامت رہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ دیکھیں فضائل کی صورت میں کبھی کبھی ذکر امام زمانہ ہونا چاہیے، اور جو میرے مزاج سے واقف ہیں جانتے ہیں مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک 5 یا 10 منٹ ذکر امام زمانہ نہ ہو ہر مجلس میں، اس لیے کہ اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آسان کر رہا ہوں عزیزوں، کیوں کہ ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر ایک اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ آسان کر رہا ہوں اور بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ یاد رہے جب 12واں کعبے کی چھت پر آئے گا، مجھے تو ایسا لگتا ہے پہلے نے اور آخری نے آپس میں طے کر لیا، پہلے نے کہا میں کعبے میں آ رہا ہوں، آخری نے کہا میں کعبے پہ آ جاؤں گا۔ پہلا کعبے میں آیا ہے، آخری کعبے پہ آئے گا۔ چلیں ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، مجھے نہیں پتا کون کیسے سنے گا۔ بھئی ہر مسجد پہ مینار ہے، کعبے پہ نہیں ہے۔ ہر مسجد پہ مینار ہے، کعبے پہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تو جملے میرے نہیں ہیں، حضرت میر تکلم صاحب کے ہیں، 4 میں سے بڑے خوبصورت انہوں نے کہے کہ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، قائم یہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ بہت پڑھیں گے محمد والے محمد کی ذات پر۔ آپ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بس عزیزان محترم، یاد رہے وہ آئے گا کہ جس نے آنا ہے۔ جیسے موت حقیقت، اس کا ظہور حقیقت، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں آئے گا۔ ہاں معصوم فرماتے ہیں کہ دیر اتنی ہو جائے گی کہ جیسے آخری نبی کے آنے میں دیر ہو گئی تھی عیسیٰ کے بعد، لوگ سمجھ رہے تھے اب کوئی نہیں آئے گا، اور وہ آ گیا کہ جس کا عیسیٰ بتا کر گئے تھے۔ ایسے ہی ہوگا کہ 11ویں کے بعد اتنی دیر ہو جائے گی، لوگ سمجھیں گے اب کوئی نہیں آئے گا، اور پھر 12واں آ جائے گا۔ آئیں گے ضرور، جیسے موت حقیقت، امام کا ظہور حقیقت۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ آنے والا اپنا کام کرے گا، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ کیا کریں؟ کیا اسے احساس دلانا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک کمی ہے، اس کمی کا نام امام زمانہ ہے۔ اس کمی کا نام امام زمانہ ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے، بس پیغام کی صورت میں بات کو مکمل کر لیا۔ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہر مجلس میں میرا پیغام ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ امام ہے، وہ اپنے طور پہ آئے گا، اپنا کام خود کرے گا۔ کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، کام کرو، صبح کا پہلا سلام روز امام زمانہ کے نام کرو۔ صبح کا پہلا سلام امام زمانہ کے نام۔ جب اس تک سلام پہنچے تو اسے پتہ تو چلے چاہنے والے روز سلام کر رہے ہیں۔ اچھا آسان کر دوں، سلام کرنا سنت، جواب دینا میں سنت ادا کروں گا، وہ جو خود واجب ہے واجب ادا کرے گا۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو۔ جواب سلام کیا ہے؟ تم پر بھی سلامتی ہو۔ مجھے بتائیے کوئی اور لائف انشورنس چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمانے کا امام کہہ رہا ہے تم پر بھی سلامتی ہو، تو پھر تو کچھ اور نہیں چاہیے، کم از کم مجھے تو نہیں چاہیے۔ عزیزان محترم، یاد رہے یہ دور زمانے کے امام کا ہے۔ ہم ولایت علی پہ فائز ہیں، یہی عقیدہ ہے، یہی سوچ ہے، یہی نجات ہے، مگر ریت ہم امام زمانہ کی ہیں۔ سوال زمانے کے امام کا ہوگا، یہ بتاؤ زمانے کے امام کے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ امام کا نام میم ہے، میم دال، روز عاشور آئیں گے، جمعہ ہوگا، فجر میں آئیں گے۔ تو جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، ناراض نہ ہو جائے، کوئی سخت جملہ نہ ہو جائے۔ اگر مولا فجر میں آئیں گے تو مولا کے آنے کا اسے پتہ چلے گا جو نماز فجر ادا کرتا ہوگا، باقیوں کو پتہ چلے گا مگر دیر سے پتہ چلے گا۔ پہنچیں گے سب، پہنچنا سب نے ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ وہ جو فجر میں صدا سن کر لبیک کہیں گے وہ ویسے ہوں گے جیسے جماعت کی اگلی صفوں میں اذان سن کر لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اگلی صفوں میں ہوں گے وہ جن کو عادت ہی ہے ظہر میں اٹھنے کی، وہ بھی آئیں گے مگر آخری صفوں میں آئیں گے، پہنچیں گے سب۔ یہ امام کا لشکر ہے، اس کا کہ جس کے آنے پہ سب کو آنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے، چاہنے والے خوشی خوشی آ جائیں گے، کچھ لوگوں کو گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ آئیں گے سب، آنا سب نے۔ عزیزان محترم، بس بات کو تمام کر لیا۔ ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں، امام زمانہ کو جواب دے ہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں خدا آپ سب کو سلامت رکھے، جس انداز سے آپ سن رہے ہیں خدا اس توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
ان مجلسوں کا مالک کوئی اور ہے. یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اس نے بانی بنا دیا. مالک وہ ہے, یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے بانی بنا دیا. کیوں؟ اس لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ ان مجلسوں میں بیٹھنے کی عادت ہو جائے, تاکہ جب وہ 12واں آئے اور وہ فضائل اور مصائب سنائے تو ہمیں پہلو بدلنے کی عادت نہ ہو. ہم نماز جماعت بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بھئی جماعت کی عادت ہو جائے, تو جب وہ آ کے جماعت کرائے کہ جس کا حق ہے تو پھر ہمیں جماعت کی عادت ہوگی, ہم اس کے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھ سکیں گے. یہی وجہ ہے ان مجلسوں کے ذریعے اسے بتانا ہے. ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بس بات تمام کر دی. عزیزوں, امام زمانہ کا فراق میں تڑپنے والوں کا نوحہ جسے دعائے ندبہ کہتے ہیں, امام زمانہ کا نوحہ جسے زیارت ناہیہ کہتے ہیں. کبھی فرصت ملے کوشش کیجئے گا دونوں کا ترجمہ پڑھیں, پتہ چلے کہ امام زمانہ کے فراق میں تڑپنے والے دل کیسے ہوتے ہیں. اور جب زیارت ناہیہ پڑھیں تو یہ پتہ چلے کہ امام کا دل کیسے تڑپ رہا ہے. یقیناً آج اس شہزادے کا تذکرہ, اس امام کا تذکرہ کہ جس کے ساتھ امیر لکھا جاتا ہے. میں نے اور آپ نے بہت سنا ہے, امیر حسن غریب حسین. کبھی سوچا کہ امیر کسے کہتے ہیں, غریب کسے کہتے ہیں؟ عزیزوں, امیر اسے کہتے ہیں کہ جسے 2 کفن میسر ہوں. اللہ اکبر, جو سمجھ گئے انہیں میرا سلام. امیر اسے کہتے ہیں جسے 2 کفن میسر ہوں, غریب اسے کہتے ہیں جسے 1 کفن بھی میسر نہ ہو. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی سہائے پہ اپنی رحمت نازل کرے, امام زمانہ آپ سے راضی ہوں. عزیزوں, امیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے سرہانے بہن حجاب میں کھڑی ہو. غریب اسے کہتے ہیں جس کے سرہانے بہن بے مکنا و چادر آ جائے. اجرکم علی اللہ. امیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے سرہانے اس کا بیٹا کھڑا ہو, باپ کو بستر پہ تڑپتا ہوا دیکھے. غریب اسے کہتے ہیں جس کی بیٹی اپنے باپ کو زمین پہ تڑپتا ہوا دیکھے. اجرکم علی اللہ. عزیزوں, امیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے جگر کے ٹکڑے ہو جائیں. غریب اسے کہتے ہیں جس کی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں. اجرکم علی اللہ. عزیزوں, امیر اسے کہتے ہیں جس کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہو. غریب اسے کہتے ہیں جس کا لاشا تیروں پہ معلق ہو جائے. اجرکم علی اللہ. یہی وجہ ہے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں سلام کیا. میرا سلام اس پر جسے رلا رلا کے مارا گیا. خدا آپ سب کو اس ذکر کے صدقے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزو, جب کربلا پہنچیں تو حرم امام حسین کا طواف کیجئے گا. جب طواف کریں گے دیکھیے گا ہر دروازے پہ کچھ سلام لکھے ہیں. جب باب قبلہ پہنچیں ایک سلام لکھا ہے, السلام علیک یا قتیل العبرات. ہمارا سلام اس پر جسے رلا رلا کے مارا گیا. کبھی اکبر کی لاش پہ رلایا, کبھی عباس کے بازوؤں پہ رلایا, کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ رلایا, کبھی اصغر کو تیر مار کے رلایا. جب کچھ نہ ملا سکینہ کو تماچے مار مار کے رلایا. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی اس آواز پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. امام زمانہ آپ سے راضی ہوں. عزیزوں, اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سلام پیش کروں بس اتنا سن لیجئے, ان مجلسوں میں صرف آپ نہیں آئے, اللہ جانے کس مومن کے برابر میں سید سجاد بیٹھے ہو. خدا بانیان مجلس کی تمام توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہترین اہتمام کیا ہے. میں اور آپ یہاں سکون سے بیٹھے ہیں. عزیزوں, سید سجاد وہاں بیٹھے ہیں جہاں میں نے اور آپ نے جوتے اتارے ہوئے ہیں. اکیلے نہیں آئے, شام سے ایک بی بی بھی آئی ہے, ساتھ میں ننھی شہزادی کو لائی ہے. مستورات میں تشریف فرما ہے آقا زادی. جب کوئی ہائے حسین کہہ کے روتا
होता है ना, आकाजादी पूछती हैं फूफी अम्मा ये कौन है जो हाय हुसैन कह के रो रहे हैं। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं सकीना ये तेरे बाबा के आज़ादार। नन्हे नन्हे हाथों को बुलंद करती हैं आकाजादी, पालने वाले इन आज़ादारों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। काश ये करबला में होते, सकीना को तमाचे नहीं लगते। इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में सलाम किया। अजीजों मेरा सलाम उस पर जिसे रुला रुला के मारा गया। दूसरा सलाम पेश करूं, इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम उस बदन अथर पर जिसके बदन का गोश्त जंजीरें खा गई। अल्लाह अकबर, मुझे नहीं पता किसके जिस्म का गोश्त जंजीरें खा गई, बस इतना सुन लीजिए जब सैयद सज्जाद मौला की बेड़ियां अलग की गई तो जहां जहां बेड़ियां और हथकड़ियां थी वहां हड्डियां रह गई थी, गोश्त नहीं था। इमाम ज़माना ने चौथे इमाम को भी सलाम किया, मगर एक सलाम बगदाद के कैदी को भी किया जिसका जनाजा पुले बगदाद पे फेंक दिया। बस जल्दी कर रहा हूँ अजीजों, मुझे मंजिल तय करनी है। इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में सलाम किया। मेरा सलाम उन रुखसारों पर जिनका रंग करबला से शाम, शाम से कूफा तक तब्दील होता रहा। मुझे नहीं पता किस किस के रुखसारों का रंग तब्दील होता रहा, बस मुझे तो इतना पता है कि छोटी शहजादी अरे अपने भैया के पास आई, कहने की भैया सज्जाद शिमर से कह दे मेरे रुखसारों पे ना मारा करे। का बहना क्यों? का इसका हाथ भारी है, मेरे चेहरे की हड्डियां टूट गई। इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में सलाम किया। मेरा सलाम उन हलकों पर जो प्यास की शिद्दत से सूखे हुए थे। अजीज़ो उलमाए मकातिल लिखते हैं हुसैन की प्यास करबला के बाद तमाम हो गई, अब्बास की प्यास करबला के बाद, आशूर के बाद तमाम हो गई, अली अकबर की प्यास आशूर के बाद तमाम हो गई, मगर रशीदों की प्यास राहे कूफा शाम में अरे हलक में कांटे पड़ जाते थे। उलमाए मकातिल ने लिखा सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस जिस इमाम को जब जब जहर मिला हर इमाम की ये हालत होती थी कि हलक में कांटे पड़ जाते थे, प्यास की शिद्दत हो जाती थी। जहर का असर ऐसा होता था कि इमाम पानी भी पीना चाहते थे मगर प्यास का असर बाकी रहता था। इमाम ज़माना ने सलाम किया। मेरा सलाम उन हलकों पर जो प्यास की शिद्दत से सूखे हुए थे। इसका मतलब है इमाम ज़माना ने इमाम हसन को भी सलाम किया। अरे इमाम हसन को जब जहर मिल गया, मेरे मौला अपने बिस्तर पे तशरीफ फरमा थे, जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे। मेरे मौला कहने लगे जनाब उम्मे फरवा से ज़ैनब को खबर कर दो। बस इतना सुनना था। आकाज़ादी कहने लगी मौला कैसे खबर करूं, कासिम अभी छोटा है। का कासिम को बुलाओ। कासिम को बुलाया गया। का कासिम को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हसन ने कासिम को करीब बुलाया, गिरबान चाक किया, आस्तीने उल्टी खा के मदीना उठाए, कासिम के सर पे डाली। कहने लगे कासिम बेटा फूफी के पास पहुंचो, अगर आराम कर रही हो तो जगाना नहीं। कासिम कुछ कहना नहीं, तेरी हालत देख के समझ जाएगी। कासिम का बचपन है अजीजो। उस दहलीज पे पहुंचे जिसे दहलीज सानी ज़हरा कहा जाता है। कासिम वहां पहुंचे जो आकाज़ादी का हुजरा है। आकाज़ादी आराम फरमा रही थी, कासिम जमीन पे बैठ गए। कासिम छोटे है ना, अभी आंख लग गई। आकाज़ादी जो नमाज तहज्जुद के लिए उठी, पांव से कोई चीज टकराई, अब जो चराग में देखा चीख मार के कहने लगी अम्मा फिजा और मेरे हसन की खैर हो, मेरे भाई की खैर हो। बस तो चंद जुमले कहूंगा, ताबूत आपके दरमियान होगा। हाँ अजीजों, आकाज़ादी फौरन से वहां पहुंची जिसे हुजरा इमाम हसन कहा जाता है। अभी पहुंची थी कि अंदर से आवाज आ रही थी। मेरे मौला कह रहे थे जनाब उम्मे फरवा से ये जिगर के टुकड़े वाला तश्त छुपा दो, ज़ैनब देखेगी तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बस इतना सुनना था। आकाज़ादी फौरन से अंदर जाके कहा भैया तश्त न छुपाना, यहाँ तेरे जिगर के टुकड़े, वहां कासिम की लाश के टुकड़े।
اجرکم علی اللہ عزیزو بس بات تمام کر رہا ہوں. امام حسین مولا کے پاس تشریف لے آئے. خدا کسی بھائی کو بھائی کا لاشا نہ دکھائے. دونوں بھائیوں نے گلے میں باہیں ڈالی. منہ سے امامت امام حسن نے سپرد کیے. گریہ کرتے جاتے تھے. مولا نصیحتیں کرتے جاتے تھے, وصیتیں کرتے جاتے تھے. عزیزو ایک لمحہ ایسا آیا کہ امام حسین جیسے صابر نے چیخ ماری, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسن سبز کبا دنیا سے رخصت ہو گئے. جنازہ بڑی شان سے تیار ہوا. عزیزو جنازہ گھر سے چلا, بہنیں دروازے تک چھوڑنے آئی. جنازہ بھی گلی میں پہنچا. کسی نے آ کر پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ روضہ رسول کا ارادہ ہے. کہ اجازت نہیں ہے, بس اتنا سننا تھا. کسی نے رومال سے اشارہ کیا. ارے جنازے پہ تین چلے. وہ جو جنازہ گھر سے چلا تھا سفید تھا, رنگ تبدیل ہو گیا. حسین ایک ایک کی منت کرتے رہے, اور نہ مارو میں جنازہ گھر لے جاتا, جنازہ گھر لے جاتا. بس ایک جملہ کہنے دو. عزیزو جنازہ جب گھر سے چلا تینوں کے بغیر تھا. اب جو واپس آیا, ارے تینوں میں چھپا ہوا جنازہ تھا. جنازہ گھر پہ آیا, بہنیں آگے بڑھی. ارے جنازے کو الگ کرنا چاہا, تیر الگ کرتی جاتی تھی. ارے زینب روتی جاتی تھی. بس ایک جملہ سن لیجئے, ارے تیر الگ ہو گئے. دوبارہ کفن دیا گیا. جنازے کو ماں کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا. رات ہوئی, عالم خواب میں جناب زینب نے دیکھا اماں زہرا تشریف لے. کنگی زینب ایسے تیروں کو نکالتے ہیں. ارے کچھ تیر ہم نے حسن کے جنازے سے نکالے. ارے یہ تیروں کا جنازہ, یہ حسن کا جنازہ, ارے اس کا جنازہ.